اللہ الرحمن الرحیم والقرآن ذی الذکر صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، للذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے بڑے ابھیمان اور دراگرہ میں گرست ہیں۔ ام اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو تباہ کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں، مگر وہ سمے بچنے کا نہیں ہوتا۔ عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ انکار کرنے والے کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، اور قوموں کے سردار یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے اپاسیوں یعنی الہوں کی پوجا پر، یہ بات تو کسی اور ہی ادیش سے کہی جا رہی ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، یہ بات ہم نے قریب سمے کے پنتھ میں سے کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑنت بات۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، کیا ہمارے بیچ بس یہی ایک ویکتی رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر یعنی انسمارک اوترت کر دیا گیا؟ واستوکتا یہ ہے کہ یہ میرے ذکر یعنی انسمارک پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب، کیا تیرے داتا اور پربھتوشالی پالنہار کی دیالوتا کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ ألهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے بیچ کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ کارن کاریہ پر آدھارت لوک کی اونچائیوں پر چڑھ کر دیکھیں۔ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ مات کھانے والا ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میکھوں والا فرعون والے جھٹلا چکے ہیں۔ وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، اور سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں، جتھے وہ تھے۔ إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری یاتنا کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو کر رہا۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے انتظار میں ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا۔ قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو
جو بڑی شکتیوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ وشی بھوت کر رکھا تھا کہ صبح اور شام وہ اس کے ساتھ تسبیح یعنی مہما گان کرتے تھے۔ غير محشورة كل له أواب پکشی سمٹ آتے تھے، سب کے سب اس کی تسبیح یعنی مہما گان کی اور دھیان مگن ہو جاتے تھے۔ وَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ہم نے اس کا راجیہ سدرڑھ کر دیا تھا، اسے تتو گیان پردان کیا تھا اور نرنائک بات کہنے کی کھمتا دی تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کی اٹاری میں گھس گئے تھے۔ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم مقدمے کے دو فریق یعنی پکش ہیں، جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے بیچ ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں سنمارگ بتائیے۔ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی مجھے سونپ دے، اور اس نے بات چیت میں مجھے دبا لیا۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب داؤد نے جواب دیا، اس ویکتی نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کی مانگ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور سچ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ پرایہ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور اچھے کرم کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے واستو میں اس کی آزمائش کی ہے، اتیو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ غفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے یہاں اس کے لیے سامیپیہ کا استھان اور اچھا پرینام ہے۔ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ہم نے اس سے کہا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اتہ تو لوگوں کے بیچ حق کے ساتھ شاسن کر اور من کی اچھا کا انوپالن نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کے مارگ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے مارگ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے کٹھور سزا ہے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے بیچ ہے ویرتھ پیدا نہیں کر دیا،
یہ تو ان لوگوں کا انمان ہے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور ایسے انکار کرنے والوں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ؟ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے کرم کرتے ہیں اور ان کو جو دھرتی میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں سمان کر دیں؟ کیا ڈر رکھنے والوں کو ہم دراچاریوں جیسا کر دیں؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی ہم نے تمہاری اور اوترت کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں پر وچار کریں اور بدھی اور سمجھ رکھنے والے اس سے شکشا لیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا پردان کیا، بہت ہی اچھا بندہ، اتیدھک اپنے رب کی اور رجوع کرنے والا۔ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ۔ الیکھنی ہے وہ افسر جب شام کے سمے اس کے سامنے بہت ہی سدھے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے۔ قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب۔ تو اس نے کہا میں نے اس مال کے پرتی پریم اپنے رب کی یاد کے کارن اپنایا ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق۔ تو اس نے آدیش دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی پردان کر جو میرے بعد کسی کے لیے شوبھنیہ نہ ہو، بے شک تو ہی واستوک داتا ہے۔ سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو وشیبھوت کر دیا جو اس کے آدیش سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا۔ وشياطين كل بناء وغواص۔ اور شیطانوں کو وشیبھوت کر دیا، ہر طرح کے نرماتا اور غوطہ خور۔ آخرین مقرنین فی الاصفاد۔ اور دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے ادھیکار ہے، جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ۔ یقیناً اس کے لیے ہمارے یہاں سامیپ پہ استھان اور اچھا پرینام ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب۔ ہم نے اسے آدیش دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ہم نے اسے اس کے پریجن واپس کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی اور سے دیالوتا کے روپ میں اور بدھی اور سمجھ رکھنے والوں کے لیے نصیحت کے روپ میں۔ وَبِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے
اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، بہت ہی اچھا بندہ، اپنے رب کی اور بہت رجوع کرنے والا۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی کاری شکتی رکھنے والے اور دور درشٹی والے لوگ تھے۔ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار۔ ہم نے ان کو ایک وششٹ گن کے کارن چن لیا تھا، اور وہ آخرت کے گھر کی یاد تھی۔ وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار۔ یقیناً ہمارے یہاں ان کی گणنا چنے ہوئے نیک ویکتیوں میں ہے۔ اذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب۔ یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ ڈر رکھنے والوں کے لیے یقیناً اچھے سے اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دوار ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب۔ ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب میوے اور پیے منگوا رہے ہوں گے۔ عندهم قاصرات الطرف أتراب۔ اور ان کے پاس شرمیلی سمان عمر والی پتنیاں ہوں گی۔ هذا ما توعدون ليوم الحساب۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن دینے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ یہ ہمارا دیا ہوا ہے جو کبھی سماپت ہونے والا نہیں۔ هذا وإن للطاغين لشر مآب۔ یہ تو ہے ڈر رکھنے والوں کا پرینام، اور سرکشوں کے لیے اتینت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونها فبئس المہاد۔ جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی برا آواز۔ هذا فليذوقوه حمیم وغساق۔ یہ ہے ان کے لیے، اتہ وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ رکت، آخر من شکلہ ازواج۔ اور اسی طرح کی دوسری کڑواہٹوں کا۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار۔ وہ جہنم کی اور اپنے انویائیوں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک فوج تمہارے پاس گھسی چلی آ رہی ہے، کوئی سواگت ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی سواگت تمہارے لیے نہیں ہے، تم ہی تو یہ پرینام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ ٹھہرنے کی جگہ۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس پرینام کو پہنچانے کی ویوستھا کی، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار۔ اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار۔ ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار۔ بے شک یہ بات سچی ہے، دوزخ والوں میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار۔
اے نبی ان سے کہو میں تو بس ساودھان کر دینے والا ہوں، کوئی واستوک الہ نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے سب پر بلشالی۔ رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار۔ آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے بیچ ہیں، بلشالی اور معاف کرنے والا۔ هو نبأ عظيم ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے أنتم عنه معرضون۔ جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ما كان لي من علمهم بالملأ الأعلى إذ يختصمون۔ ان سے کہو مجھے اس سمے کی کوئی سوچنا نہ تھی جب سب سے اونچے دربار والوں ملئ اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ مجھ کو تو پرکاشنا دوارا یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا ساودھان کرنے والا ہوں۔ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، فسويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين۔ پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ فسجد الملائكة كلهم أجمعون۔ اس آدیش کے انوسار فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين۔ مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين۔ رب نے کہا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے میں روک بنی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اچ شرینی کی ہستیوں میں سے؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اس نے جواب دیا میں اس سے اچھا ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ کہا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو ترسکرت ہے إن عليك لعنتي إلى يوم الدين۔ اور تیرے اوپر بدلہ دیے جانے کے دن تک میری لعنت ہے۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر اس سمے تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرين کہا اچھا تجھے اس دن تک کی مہلت ہے إلى يوم الوقت المعلوم۔ جس کا سمے مجھے معلوم ہے۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين۔ اس نے کہا تیرے پرتاپ کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا إلى عبادك منهم المخلصين۔ سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ قال فالحق والحق أقول۔ کہا تو ستیہ یہ ہے اور میں ستیہ ہی کہا کرتا ہوں۔ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين۔ کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیرا انوسرن کریں گے۔ وما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اس سندیش پہنچانے یعنی تبلیغ پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ تو ایک نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ اور تھوڑا سمے ہی گزرے گا کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔